ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم جتنے آپ فاسقون۔ مخلص ہوتے جائیں گے نا، بالکل پلین کلین ٹرانسپیرنٹ، اتنا استقامت جمنا، پھر ساری دنیا ایک طرف اور آپ اکیلے ایک طرف، مت چلیے ادھر جدھر کی ہوائیں ہوں، میجورٹی از ناٹ اتھارٹی، استقامت والا تو اکیلا بھی بہت ہے، اور ایک کھڑا ہوگا تو زیرو لگتے جائیں گے، اللہ 10 کو 100 میں بدلے گا، اور ابراہیم اس کی مثال تھے۔ بت پرست گھر تھا، بت فروش باپ تھا، وقت کا پروہت تھا، اپنے بادشاہ کا وزیر تھا، لیکن استقامت پہ کھڑے ہوئے، پھر جو جاتا ہے تو جائے، اللہ دونوں ہاتھوں سے سارے ہی لے لے، مجھے نہیں چاہیے تیرے اپنے بیچ کے راستے کے یہ جھوٹے موتی، سب لے لے، پھر دل تڑپتا ہے کہ اللہ میری ساری چیزیں میرے ہاتھوں سے تو لے، میرے بعد کیوں لڑے لوگ میری جائیدادوں پہ، میں بھی تیرا، میرا مال بھی تیرا، میرا گھر بھی تیرا، میرے بچے بھی تیرے، میرا شوہر بھی تیرا، سب کو پھر آپ ڈیووٹ کر دیتے ہیں اللہ کے نام پہ، پھر ایسے غیر محسوس طریقے سے آپ وہ اسٹیئرنگ گھماتے ہیں، ایک ایک کر کے آپ کے گھر کا ہر فرد اللہ کی طرف مڑنے لگتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا ایک جملہ آپ کے لیے الگ سے لکھوایا ہے کہ استقامت کے حصول کے لیے دل اور زبان کی اصلاح لازم ہے۔ یہ جو گھر میں مخالفت ہوتی ہے اور بعد میں لڑائی ہو جاتی ہے نا، یہ ہے وہ نہیں کرنی، اس کے لیے آپ کو اپنے دل اور زبان کی اصلاح کرنی ہے۔ دل کو معنوی بیماریوں سے بھی بچائیے، اور ظاہری بیماریوں سے تو ماشاءاللہ ہر سال چیک اپ کروا کے آپ دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ دل کس کیفیت میں۔ ہم دین کے نام پر جب یہ چند چیزیں اپنے دل سے نہیں نکال پاتے تو لڑائی میں بدلتی ہیں باتیں۔ بی بی سمیہ نے گھر میں لڑائیاں نہیں لڑیں، اور حضرت آسیہ نے فرعون سے کوئی منہ ماری نہیں کی، تو یہ میں ان ساری بہنوں کو اور بھائیوں کو بھی کہہ سکتی ہوں اپنے طور پہ کہ دین کے نام پہ جھگڑے نہ کھڑے کیجئے، اپنا عمل اور خوبصورت کرتے جائیے، آپ ایک اور سٹیپ موو فارورڈ کیجئے اللہ کی طرف، باقی آپ سے چپکے ہوئے خود بخود اللہ کے قریب آتے جائیں گے، 3 4 5 سال کے اندر سارا گھرانہ اللہ کی طرف آئے گا، کیونکہ اس میں خیر ہے، وہ آپ کو پرسکون دیکھیں، وہ آپ کو مسرور دیکھیں، وہ آپ کو بہت انرجیٹک دیکھیں۔ تو دل کی کون سی بیماریاں جو اب آپ کی میری چیک لسٹ ہے؟ نمبر 1 حسد، کھرچ دیجئے، یہ جو میں لکھا رہی ہوں نا لکھ لیجئے، یہ پرہیز کی چیزیں ہیں۔ آپ کا دل کہہ رہا ہے نا کہ آپ کو فرشتوں کی یہ خوشخبریاں ملیں، آپ مسکرائیں، اور صحابہ کے اتنے واقعات ہیں جو میں آپ کو یہاں نہیں سنا پا رہی ابھی، مسکراتے تھے، دشمن جان لینے لگا اور یہ مسکرا رہے ہیں، تو آپ کو ان چیزوں سے میرے اور آپ کے دل کو پاک کرنا ہے انشاءاللہ۔ حسد، لالچ، غیبت، بہتان، ریاکاری، شک، بدگمانی، تکبر، خواہشات اور لمبی امیدیں، اور دنیا کی محبت۔ آپ دیکھیں یہ 4 ڈائمینشنز ہیں، اوپر ساری جو ہے نا یہ آپ کے دل کی باتیں ہیں، جس کا تعلق کہیں نہ کہیں سے آپ کو محسوس ہو رہا ہے رشتوں ناتوں میں ہوتا ہے۔ جو 2 نمبر کی ساری چیزیں ہیں اس میں آپ کے نیک کام کرنے اور دوسرے جو آپ کے ساتھی ہیں ان کے بارے میں بدگمانیاں، اور میں بہت کرتا ہوں دوسرے تھوڑے، اور اپنے لیڈر سے شک ہے، اور اپنے بڑوں پہ اور اپنی مقصد سے ہی ابھی آپ مطمئن نہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، گھر بیٹھیے۔ اور تیسری طرف پھر آپ کی وہ لمبی خواہشات ہے جس میں آپ کی نسلیں پڑی ہوئی ہیں، اور سب کی روٹ کاز دنیا کی محبت ہے، ان کو نکال دیں، انشاءاللہ یہ فاقہ ہوگا۔ آپ کا دل للچائے گا کہ اللہ میں تیرے رستے میں جموں، اور کوئی مجھ پہ مشکل آئے اور میں اس پہ جموں اور میں اسمائل دوں، اور تتنزل علیہم الملائکہ کی کیفیت ہو۔